حمد و ثنا اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت اور لاتعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام کے بعد سامعین محترم، یہ مبارک محفل اور یہ نورانی تقریب سعید گرامی مرتبت جناب منظور حسین صاحب نے بڑی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ اہل بیت اطہار، شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بالخصوص نواسۂ سید الابرار امام عالی مرتبت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس اور مبارک بارگاہ میں محبتوں، عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت بانیان محفل کو، منتظمین محفل کو اس مبارک عمل کی جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ تمام عاشقان رسول، محبان صحابہ و اہل بیت اس مبارک محفل میں ان پاک ہستیوں، ان مبارک شخصیات کا، ذوات مقدسہ کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام آنے والوں کو برکات دارین عطا فرمائے اور اس محفل کے فیض و برکات سے اللہ سبحانہ و تعالی سب کو فیض یاب فرمائے۔ 10 محرم الحرام کو سن 61 ہجری میں ملک عراق کے شہر کوفہ کے بالکل قریب میدان کربلا میں ایک ایسا سانحہ پیش آیا جسے واقعہ کربلا کے نام سے ہر مسلمان جانتا اور پہچانتا ہے۔ یہ واقعہ کربلا، حادثہ کربلا، سانحہ کربلا، یہ 2 فلسفوں کی جنگ تھی اور 2 فکریں تھیں جن کا آپس میں ٹکراؤ ہوا۔ یہ 2 نظریات کی جنگ تھی۔ ایک طرف حسینیت تھی اور دوسری طرف یزیدیت تھی۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ حق جو ہے وہ حسینیت کے شکل میں میدان کربلا میں نمودار ہوا اور باطل جو ہے اس نے یزیدیت کا روپ دھار لیا۔ یہ حق اور باطل کا، سچ اور جھوٹ کا معرکہ تھا جس میں میرے نبی کریم علیہ السلام کے خاندان، حضور کے مبارک خانوادے اہل بیت اطہار نے حق کی سربلندی کے لیے، اعلائے کلمت الحق کے لیے، دین کی بقا، دین کی سلامتی اور دین کے استحکام کے لیے عدیم المثال
لازوال قربانیاں پیش کی۔ آپ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے عظیم رفقا نے اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کر دیا، اور جو کچھ ممکن تھا دین کو بچانے کے لیے آپ نے عظیم قربانیاں پیش کی، یہاں تک کہ 6 ماہ کے چھوٹے سے شہزادے کی قربانی پیش کی۔ 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا جنہیں تاریخ میں سیدنا علی اکبر کے نام سے ذکر کیا گیا، 6 ماہ کے چھوٹے سے خانوادہ نبوت کی ایک کلی جسے سیدنا علی اصغر کے نام سے ذکر کیا گیا، ان شہزادوں کی قربانیاں ہوئیں۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان سال بیٹے حضرت قاسم، وہ بھی کربلا میں انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادران اقدس، وہ بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جنہیں تاریخ میں حضرت غازی عباس کے نام سے ذکر کیا گیا۔ ان کی شہادت بڑی دردناک شہادت ہے۔ یہ ساری شہادتیں دراصل دین کی سلامتی، دین کی بقا کے لیے قربانیاں تھیں کہ انہوں نے گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر قربان کر دیا، لیکن اپنے نانا جان کی شریعت مطہرہ کو اور نانا جان کے دین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیا، اور ان قربانیوں کے بدولت دین کو استحکام ملا، دین کو بقا ملی، دین کو سلامتی ملی۔ پورے واقعے کربلا اور اس سانحہ کربلا، حادثہ کربلا کو اگر کوئی جاننا چاہے اور حقائق کربلا کو پہچاننا چاہے تو میں نہایت ذمہ داری سے علی وجہ البصیرت بڑے درد دل سے یہ عرض کروں گا کہ خواجہ خواجگان عطائے رسول فی الہند حضور غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کربلا کی تاریخ کو اور پورے کربلا کے واقعے کو اپنی ایک ربائی کے اندر اس کی ساری حقیقت بیان کر دی، یہاں تک کہ اگر کوئی یہ سمجھنا چاہے کہ یہ کربلا میں کیوں شہادتیں ہوئیں، قربانیاں کیوں دی گئی، یہ جنگ کیوں ہوئی، یہ معرکہ کیوں ہوا، اس کا مقصد کیا تھا، اور اس معرکے کا، اس حادثے کا، اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا، ان قربانیوں کا کیا نتیجہ نکلا، یہ ساری باتیں، ان کا جواب حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ نے اپنے کلام کے اندر ان ساری باتوں کا جواب دے دیا۔ صرف ایک ربائی ہے، اور ربائی یہ 4 اشعار پر مشتمل ہے، اور اس میں دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ، کس جامع انداز میں، کس حکمت بھرے انداز میں پورے واقعے کربلا کو بیان کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ حق پر کون تھا، باطل پہ کون تھا، اور اس جنگ کا مقصد کیا تھا، نتیجہ کیا نکلا۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد
نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ اس ربائی کا جو آخری دو شعر ہیں، اس میں واقعہ کیوں پیش آیا اور قربانیاں کیوں دی گئیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ فرماتے ہیں کہ یزید کی طرف سے سن 60 ہجری میں یزید اقتدار میں آیا تھا ذی الحج کے مہینے میں، اور سن 60 ہجری میں اقتدار میں آنے کے بعد اس نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ میری حکومت کی تائید کریں، میری حکمرانی کو مان لیں۔ اور اس زمانے میں بیعت ایسے تھی جیسے اس دور میں ووٹ کا نظام ہے کہ آپ ووٹ دیتے ہیں اور حکمران منتخب کرتے ہیں۔ اس دور میں بیعت ہوتی تھی کہ جو حکمران ہوتا تھا، اقتدار میں آتا تھا، اس کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی تھی کہ ہم اس کی حکومت کی تائید کرتے ہیں، اس کے اقتدار کی تائید کرتے ہیں۔ اور یزید جو تھا اس نے سن 60 ہجری ذی الحجہ کے مہینے میں اقتدار میں آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے معاملات میں ایسی گڑبڑ پیدا کی کہ اس نے آتے ہی نماز کی پابندی کو ختم کر دیا کہ نماز دین کا اہم ترین ستون ہے، اور ایک مسلمان پر ایک دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کی گئی، اور ہر صاحب ایمان نماز کا پابند ہے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق مومن اور کافر کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ تو یزید نے اقتدار میں آتے ہی نماز کی پابندی اٹھا لی اور پابندی نماز کی ختم کر دی۔ پھر اس کے دور میں اقتدار میں آتے ہی ناچ گانے کو رواج دیا گیا، رقص اور سرود کی محفلیں عام ہو گئی، جوا اس کے زمانے میں عام تھا، اور شراب کے اڈے بن چکے تھے، شراب نوشی عام ہو گئی، بدی اور برائی کا رواج ہو گیا۔ معاشرے کے اندر جس طرف نظر دوڑاتے تھے تو فسق و فجور کا دور دورہ تھا، یہاں تک کہ زنا عام ہو گیا، شراب نوشی عام ہو گئی، نماز کی پابندی ختم ہو گئی، اور جو شریعت کی حدیں ہیں، حدود اللہ ہیں، انہیں یزید نے پامال کرنا شروع کر دیا۔ تو اقتدار میں آتے ہی یزید کی حکمرانی اور اس کی حکومت کے انداز اور تیور دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک ظالم، جابر اور آمر اور فاسق اور فاجر حکمران کے طور پر سامنے آ رہا۔ لہذا یہ کیسے ممکن تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جو دین حق لے کر آئے تھے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وہ ریاست جو نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں قائم کی تھی، جس ریاست کا نام ریاست مدینہ منورہ تھا، اور یہ خلافت علی منہاج نبوت، یہ دور خلافت راشدہ، اور آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے خلیفہ راشد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق اعظم ہے رضی اللہ، تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی ذی النورین ہے رضی اللہ، چوتھے خلیفہ راشد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، پانچویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں،
اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، 30 برس میرے بعد خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، یعنی ملوکیت کہتے ہیں بادشاہت کو۔ تو خلافت تو حضرت امام حسن مجتبیٰ پہ اختتام کو پہنچ گئی، تکمیل پذیر ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے مطابق خلافت تو 30 سال ہے، اس کے بعد ملوکیت آ گئی۔ لہذا سن 60 ہجری میں یزید اقتدار میں آیا، اور اقتدار کا وہ تخت، مسند اقتدار جسے کہتے ہیں، اس پہ بیٹھنے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ مسند خلافت پر بیٹھنے والے کون تھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ، امام حسن مجتبیٰ۔ اس اقتدار کی مسند پر جو خلافت راشدہ تھی اور خلافت علی منہاج نبوت تھی، اس مسند پر آ کر یزید جیسا ظالم، فاجر، فاسق، آمر حکمران مسلط ہو گیا۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ امام حسین جیسی پاکیزہ شخصیت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ کھیلنے والے تھے، سیدنا امام حسین آغوش رسالت میں پرورش پانے والے تھے، اور جس گھرانے میں امام حسین نے پرورش پائی تھی، کون اس گھرانے سے واقف نہیں؟ یہ تو مسلمان کے ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ حسنین کریمین کی اماں جان سیدۃ النساء الجنہ، خاتون جنت، سیدہ عالم، سیدۃ النساء الجنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری یہ بیٹی زہرا، میری یہ بیٹی فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ اور سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے والد ماجد دیکھیے ذرا، آپ کے والد ماجد کا نام کون نہیں جانتا؟ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی۔ یہ مولا علی وہ ہیں جن کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر حضور نے فضا میں بلند کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ حسنین کریمین کے ابا جان اسد اللہ الغالب سیدنا علی وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ سیدنا حیدر کرار اسد اللہ المرتضیٰ، جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واقع کربلا میں، حادثہ کربلا میں جو نمایاں شخصیت باطل کے خلاف ڈٹ گئی تھی اور دین کو بچانے کے لیے، دین کے استحکام، سلامتی اور بقا کے لیے جس شخصیت نے قربانیاں دیں، اس شخصیت کا ذاتی پس منظر، آپ کے شخصی فضائل اور مناقب یہ جاننا اس دور میں ہر نوجوان کے لیے، ہر بزرگ کے لیے، ہر بچے کے لیے ضروری ہے کہ جن کے مقابلے میں یزید آیا، اس ہستی کا تعارف، ان کی پہچان،
یہ گھرانہ بڑا عظیم ہے، یہ گھرانہ بڑا عظیم ہے، یہ گھرانہ بڑا برکتوں والا ہے کہ جس کی آغوش میں حسین نے پرورش پائی۔ ان کے نانا سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں۔ حسنین کریمین کے نانا جان 1.25 نبیوں کے امام ہیں، 313 رسولوں کے تاجدار ہیں، اور ان کے والد مولا علی تمام ولیوں کے سردار اور تمام ولیوں کے امام ہیں، تمام ولیوں کے تاجدار ولایت، امام الاولیاء مولا علی ہے کرم اللہ۔ تو رسول اللہ کی آغوش میں کھیلتے تھے امام حسن امام حسین، حضور کے کندھوں پہ کھیلا کرتے تھے۔ یہ پیدا ہوئے، حسن پاک پیدا ہوئے، حسین پاک پیدا ہوئے۔ کسی کو گڑتی دادا دیتا ہے، کسی کو گڑتی نانا دیتا ہے، کسی کو گڑتی چچا دیتا ہے، ماموں دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حسنین کریمین جب پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کی گھٹی انہیں عطا فرمائی۔ بچہ پیدا ہو، کسی کے کان میں اذان مسجد کا امام پڑھتا ہے، کسی بچے کے کان میں امام حافظ قرآن پڑھتا ہے، کسی بچے کے کان میں اذان اس کے پیر صاحب پڑھتے ہیں، بزرگ پڑھتے ہیں۔ جانتے ہو کہ حسنین کریمین پیدا ہوئے، گڑتی بھی آمنہ کے لال نے دی، اور ان کے کان میں اذان بھی میرے نبی کریم علیہ السلام نے دی۔ بچہ پیدا ہو، کسی کا نام پھپھو رکھتی ہے، ماسی خالہ نام رکھتی ہے، ماموں نام رکھتا ہے، نان کے دانت کے نام رکھتے ہیں۔ میرے مولا علی کے شہزادے حسن پاک، حسین پاک، کعبے کے رب کی قسم ان کا نام آمنہ کے لال نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا۔ لخت جگر پیدا ہوا، حضور نے نام رکھا حسن۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، سرکار نے نام رکھا حسین۔ ان کے نام حضور نے رکھے، حضور کے کندھوں پہ کھیلتے ہیں، حضور نماز پڑھتے ہیں، اور حسنین نماز کی حالت میں حضور کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور حسن و حسین جب صفوں کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا تھا، حضور ممبر سے نیچے اتر آئے تھے، اور آپ نیچے اتر کر آپ نے صفوں کو کراس کیا، امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا، پھر امام حسین شہید کربلا کو اٹھایا، حضور اٹھا کے لے آئے، اور دونوں صاحبزادوں کو ممبر پہ حضور نے بٹھا دیا، ایک طرف حسن مجتبیٰ کو، ایک طرف حسین شہید کربلا، بٹھا کر پھر نبی نور و رحمت نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ جن کے لیے سجدہ طویل کیا، جن کے لیے خطبہ چھوڑا، جن کو کندھوں پہ اٹھا کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں حضور لے کے چلتے تھے، یہ حضور کی آغوش میں پرورش پائی، جس ماں کا دودھ پیا ہے۔ بھئی آپ تو جانتے ہیں کہ دودھ کی تاثیر ہوا کرتی ہے، وہ کتنی مقدس ماں ہوگی جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ حسنین کریمین کو اس ماں کی آغوش تربیت حاصل ہوئی تھی۔ مولا علی والد ہیں، زہرا پاک اماں جان ہیں، اور یہ حسنین کریمین کے متعلق کبھی نہ بھولیے، کبھی نہ بھولیے، نبی نور الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔
میرے آقا نے فرمایا حسن بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے، حسین بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور امام حسن مجتبیٰ تو وہ ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ امام حسن پاک کے لیے نبی پاک نے فرمایا ابنی ہاذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے متعلق حضور کی یہ حدیث ہر محب اہل بیت، ہر محب صحابہ و اہل بیت کو یہ ساری احادیث اپنے دل پر لکھ لینی چاہیے کہ سیدنا حسین وہ عظیم المرتبت شخصیت اور ہستی ہیں، ذات اقدس ہیں، جن کے متعلق حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من حسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ شخصی فضائل امام علی بابا۔ جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، سن 11 ہجری میں حضور کا وصال ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں جب حضور کا وصال ہوا تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 7 سال۔ کتنی؟ سارے بولے کتنی؟ صرف 7 سال عمر تھی۔ امام حسین پاکی جب ان کے نانا جان نبی اکرم نور مجسم رحمت کائنات ناطق وحی رسول الثقلین آپ کا جب وصال اقدس ہوا تو میرے حسین پاک کی عمر مبارک 7 برس کے قریب تھی، اور جب حضور کا وصال ہو گیا تو 50 برس بعد، 50 سال کے بعد میرے نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے ٹھیک 50 سال بعد سن 61 ہجری میں عراق کے قریب کوفہ کے نواح میں میدان کربلا میں 57 برس کی عمر میں امام حسین شہید کیے گئے۔ 57 سال عمر تھی ٹوٹل میرے حسین پاک کی جب کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے شخصی فضائل میں عرض کر رہا ہوں، ان میں ایک خاص بات یہ ہے دنیا میں لوگ شہید ہوتے رہے، شہید ہوتے ہیں اور قیامت تک شہید ہوتے رہیں گے لوگ، لیکن سانگلہ ہل والوں یہ بات یاد رکھنا، سیدنا امام حسین وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں، ذات گرامی ہیں، ہستی اقدس ہیں، جن کو زبان رسالت سے شہید ہونے کا لقب عطا کیا، جس کی شہادت کی خبر نبی کریم دیں، جن کی شہادت کی خبر نبی کریم علیہ السلام دیں، جن کو شہادت کا لقب اور ٹائٹل بارگاہ مصطفیٰ سے ملے، ان کے مقابلے میں آنے والے یزید کی لوگ طرفداری کرتے ہیں۔ بس اتنی بات ضرور کہوں گا، جس کے دور حکومت میں
اور جس کے آرڈر سے، جس کے حکم سے سب کچھ ہوا، اس بدبخت کا نام یزید تھا، جس کے کہنے پہ، جس کے آرڈر پر، جس کے حکم پر خانوادہ نبوت کے ان نفوس قدسیہ کو کربلا میں ذبح کیا گیا، اور 72 افراد نے قافلہ کاروان اہل بیت، قافلہ اہل بیت کے 72 نفوس قدسیہ کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ یزید نے یہ ظلم کرایا کربلا میں، اور یہ کن کے اوپر ظلم کیا گیا؟ جو وہ ہستی جن کو رسول کریم علیہ السلام نے اپنی زبان سے شہید ہونے کا لقب عطا کیا تھا۔ جس کو حضور شہید فرما دیں، جن کی شہادت کی خبر حضور دیں، جن کی شہادت کی اطلاع حضور دیں، سانگلہ ہل والوں بتاؤ کیا ان ہستی پاک کی شہادت میں کوئی شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے جو امام حسین کی شہادت کی خبر دی نا، اس خبر میں میرے آقا نے سب کچھ بتا دیا۔ حضرت امام حسین کھیلتے کھیلتے آئے، حضور کی گود میں آ کے بیٹھ گئے۔ جب گود میں بیٹھے تو نبی کریم علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسو گرنے لگے۔ حضور آپ دیدہ ہو گئے۔ آنسو جب گر رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام کی چچی صاحبہ حضرت ام فضل، جو حضور کے چچا سیدنا حضرت عباس کی اہلیہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ ماجدہ، حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا حضور سے ملنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ حسین تو گود میں ہیں، مگر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہیں۔ تو حضور کی چچی صاحبہ پوچھتی ہیں، ما لکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ پریشان کیوں ہیں، مغموم کیوں ہیں، اور پھر آنکھوں میں آنسو بھی میں دیکھ رہی ہوں، حضور یہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ سانگلہ والو ذرا حدیث شریف غور سے سننا۔ اس ہستی کے مقابلے میں لوگ یزید کو لے کے آ رہے ہیں، یزید کی طرف داری کر رہے ہیں، جن کی شہادت کی اطلاع بھی نبی نور و رحمت دے رہے ہیں، جن کی شہادت کی خبریں حضور دے رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں دنیا والوں میرا حسین شہید کیا جائے گا، اس کی شہادت مبنی پر حق ہوگی، اور جو اس پر ظلم کرنے والے ہیں، شہید کرنے والے ہیں، وہ باطل ہوگی۔ اس حدیث نے تو سب کچھ بتا دیا، اس حدیث نے سب کچھ بتا دیا۔ سرکار نے فرمایا، ام فضل اتانی جبرائیل۔ یہ حدیث شریف ذرا غور سے سنیں، بہت سے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اور بہت سے سوال جو لوگ کرتے ہیں، ان سب کا جواب اس حدیث میں آ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اتانی جبرائیل، چچی صاحبہ میرے پاس ابھی جبریل آئے ہیں، ابھی جبریل آئے ہیں۔ اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا۔ حضور نے فرمایا، چچی جان ابھی جبریل آئے ہیں اور مجھے اللہ کا پیغام دے کے گئے ہیں، میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ یہ خبر دینے والا کون ہے؟ خبر لے کے آنے والا کون ہے؟ جبریل۔ اور یہ پیغام دیا کس نے ہے؟ عرش والے رب نے، عرش والے رب۔ میدان کربلا میں امام حسین کی شہادت کی خبر لے کر آنے والے جبریل ہیں، اور جبریل اپنی مرضی سے آتے ہیں یا اللہ کے حکم سے آتے ہیں؟ بتائیے، اللہ کے حکم سے آتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر سانگلہ ہل والوں کہنا پڑے گا، حسین انتخاب ہے رب ذوالجلال کا۔
حسین انتخاب ہے رب ذوالجلال کا. اللہ کریم نے دین کی بقا، سلامتی اور احیاء دین کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا، کون قربانی دے گا؟ انتخاب کس نے کیا؟ عرش والے رب نے کیا. انتخاب عرش والے رب نے کیا. لہذا کربلا میں امام علی مرتبت امام عرش مقام کی جو شہادت ہے، یہ انتخاب رب ذوالجلال کا. اسی لیے جبریل اللہ کا پیغام لے کے آئے، میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے. یہاں ایک بات میں پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کو. مجھے احساس ہے شدت کی گرمی ہے، حبس ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات اچھی طرح سے ہم یہ سمجھ لیں. اگر ان باتوں میں ہم غور نہ کریں، شور ڈال کے میں چلا جاؤں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کیا کہا ہے کیا نہیں. ادھر ادھر کی بات تو میں کرتا نہیں، جو لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ پسند کرتے ہیں ادھر ادھر کی بات. سیدھی بات قرآن حدیث کی جائے تو وہ لوگ پسند ہی نہیں کرتے. ادھر ادھر کی باتیں کریں، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن میرا یہ طریقہ ہی نہیں. میں تو عرصہ دراز سے اس مسجد میں آ رہا ہوں، مجھے اب تو یہ یاد ہی نہیں کتنی 100 مرتبہ آیا ہوں. لیکن یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، حسین رب کا انتخاب ہے. کیونکہ لوگ یزید کی حمایت میں زبانیں کھل گئیں، وہ میرے حسین پاک کی مخالفت میں زبانیں کھل رہی ہیں، یزید کی حمایت کی جا رہی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان بچاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں جاتے ہی جوتے پڑے اور قبر میں جاتی پکڑے جائیں اور کہا جائے کہ تم نے رسول اللہ کے شہزادوں کے مقابلے میں یزید کی طرفداری کی تھی. یہ رب کا انتخاب ہے حسین، رب کا انتخاب. صرف جبریل خبر لے کے نہیں آئے، جبریل صرف خبر لے کے نہیں آئے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر فرمائیں تو جہاں حسین شہید ہوں گے اس میدان کی میں مٹی نہ لا کے دوں آپ کو، اس میدان کی. حضور اگر آپ پسند فرمائیں، آپ اجازت دیں، آپ چاہیں تو میں مقتل حسین کی خاک اٹھا کے نہ لے آؤں، میں مٹی لے کے آتا ہوں. حضور نے اجازت دی نا، تو جبریل جہاں میرے حسین پاک شہید ہوئے نا، میدان کربلا، جس جگہ پہ حسین پاک نے شہید ہونا تھا، شہادت سے قبل جبریل امین مقتل حسین کی مٹی، خاک کربلا، اور مٹی سرخ رنگ کی تھی، وہ لا کر کے سرکار کو پیش کر دی. مٹی حضور کو دی اور کہا یا رسول اللہ یہ اس میدان کی مٹی ہے، یہ اس جگہ کی مٹی اور خاک ہے جہاں آپ کا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا. میں نے وہاں کی مٹی اٹھا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. شہادت کی خبر بھی دی اور کربلا کی مٹی اٹھا کے حضور کو پیش کی. اب جب وہ مقتل حسین میدان کربلا کی خاک جبریل نے حضور کی خدمت میں پیش کی، میرے آقا نے حضرت ام سلمہ کو بلایا اور ام سلمہ کو بلا کر میرے آقا نے کربلا کی مٹی دے دی. مٹی کن کو دی؟ حضرت ام سلمہ ام المومنین، حضور کی زوجہ مکرمہ، حضور کی اہلیہ محترمہ. بھئی حضور کی ازواج مطہرات تو 11 ہیں، 11 ازواج مطہرات، لیکن حضور نے کربلا کی مٹی دی تو ام سلمہ کو دی. حضور جانتے تھے جب میدان کربلا سجے گا، میرا حسین شہید ہوگا،
باقی تمام ازواج کا انتقال ہو چکا ہوگا، ام سلمہ اس وقت حیات ہو. اس لیے میرے آقا نے خاک کربلا ام سلمہ کو دی، اور مٹی دے کے میرے آقا نے فرمایا کیا؟ اے نوجوانان ملت اسلامیہ، ذرا توجہ سے سننا. نبی نور و رحمت حضور خاتم النبیین آخر الانبیاء میرے آقا نے فرمایا، اے ام سلمہ یہ کربلا کی مٹی سنبھال کے رکھ لے. اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی الحسین قد قتل. اے ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھ، یہ خاک کربلا محفوظ کر لے. جس دن یہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے. یہ مٹی حضور نے ام سلمہ کو دی رضی اللہ. فرمایا جس دن یہ خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے. مٹی تو دی ام سلمہ کو. انہوں نے کیا کیا؟ نوجوانوں، بزرگوں، عزیز بچوں ذرا غور فرماؤ. وہ مٹی حضرت ام سلمہ نے ایک بڑی اچھی سی شیشی لی، اس میں کربلا کی مٹی ڈالی. وہ خاک کربلا ایک شیشی میں ڈال لی، ڈھکن کو مضبوطی سے بند کر دیا، اوپر غلاف چڑھا دیا. پرانے زمانے کی مائیاں جب سرما بناتی تھی نا تو شیشی میں ڈال کے ایک کپڑے کی پوٹلی بنا کر اس میں سرمے کو محفوظ کرتا. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ خاک کربلا شیشی میں ڈال کر ایک کپڑے کی گتھلی بنائی اور اس میں محفوظ کر دیا. وہ مٹی سنبھال لی. جب 61 ہجری کو امام علی وقار سخی حسین لجپال سید الشہداء کربلا نواسہ سید الابرار جگر گوشائے بطول راقب دوش مصطفیٰ شہزادہ گلگو کلا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہوئے نا. جب شہید ہوئے تو اسی لمحے مدینہ منورہ میں ام سلمہ نے خواب دیکھا. کربلا میں شہادت ہو گئی، 72 نفوس قدسیہ شہید ہوئے، سب سے آخر میں امام علی مقام شہید ہوئے. ادھر شہادت کربلا میں ہوئی، ادھر مدینہ منورہ میں ام سلمہ دوپہر کے وقت خواب دیکھتی ہیں. جب شہادت ہوئی تو جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن 10 محرم 61 ہجری دن جمعے کا ظہر کا وقت تھا. جمعے کی اذانیں ہو رہی تھیں، جمعے کے خطبے ہو رہے تھے، جمعے کی جماعتیں کھڑی تھیں. این اسی لمحے اسی وقت میرے امام علی مقام کو سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں میرے امام ہیں، نماز ادا کی. نماز کی کیفیت، نماز کی حالت، رکوع میں میرے امام گئے، پھر سجدے میں گئے، اور این سجدے کے دوران میرے امام علی مقام کی گردن کاٹ کر شہید کیا گیا. این اسی لمحے ادھر کربلا میں حسین پاک جام شہادت نوش کرتے ہیں، اسی لمحے حضرت ام سلمہ خواب دیکھتی ہیں. اور خواب کیا دیکھا؟ جامع یہ مسلم شریف میں اور مشکات شریف میں باب و مناقب اہل بیت میں یہ حدیث شریف موجود ہے. ام سلمہ نے خواب دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی. دوپہر کا وقت تھا، زور کا وقت. خواب دیکھتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام ذات یوم نصف النہار علی رأسہ ولحیتہ التراب. فرماتی ہیں میں نے خواب میں نبی کریم کی زیارت کی
اور آپ کے سر اقدس پر گیس ہوئے مبارک گرد آلود ہیں، گرد و غبار پڑا ہوا ہے حضور کے سر کے بالوں پر، داڑھی مبارک گرد آلود ہے، گرد و غبار حضور کی داڑھی پہ پڑا ہوا ہے، اور آقا کے جسم اثر پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، یوں لگتا ہے جیسے حضور لمبے سفر سے آئے، چہرہ مغموم ہے، اور حضور نے ہاتھ میں ایک شیشی پکڑی ہوئی ہے جس کے اندر میں نے خواب میں دیکھا اس میں خون ہے، خواب میں دیکھا شیشی میں خون ہے۔ حضور کی یہ حالت دیکھی نا، سر اقدس کے بالوں پر گرد و غبار، داڑھی مبارک میں گرد و غبار، لباس پر گرد و غبار، چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار، چہرہ مغموم، تو خواب میں حضور سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، آپ کا یہ کیا حال ہوا ہے؟ ما لک یا رسول اللہ، حضور گیسوئے مبارک گرد آلود، ریش مبارک گرد آلود، لباس اقدس گرد آلود، ہاتھ میں خون کی شیشی، آقا خیر تو ہے؟ میں خواب میں، فرماتی ہیں جب اس حال میں دیکھا تو میں نے خواب میں حضور سے پوچھا حضور یہ کیا حال بنا ہوا ہے آپ کا، یہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے خواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا اے ام سلمہ، شہید تو قتل الحسین آنفا، شہید تو قتل الحسین آنفا، اٹھاؤ مسلم شریف، حدیث کی کتاب سیاستہ کی گواہی دے رہی ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ میرا حسین شہید ہو گیا، میرا حسین شہید ہو گیا، میرا حسین شہید ہو گیا، میں حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، جہاں میرا حسین شہید ہوا ہے میں اس میدان سے آ رہا ہوں۔ تو آقا یہ ہاتھ میں شیشی کیسی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا دم الحسین و اصحابہ، فرمایا اے ام سلمہ صبح سے لے کر اب تک 72 شہداء کے خون میں شیشی کے اندر جمع کرتا رہا ہوں، فرمایا یہ حسین کا خون ہے اور ان 72 شہید ہونے والوں کا خون میں نے جمع کیا۔ فرماتی ہیں میں نے خواب میں اتنی بات سرکار سے سنی، میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی نا تو فرماتی ہیں میں نے وہ جا کے مٹی والی شیشی نکالی، غلاف نکالا کہ سرکار نے فرمایا تھا نبی کریم علیہ السلام اذا تحبلت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی الحسین قد قتل، کہ جب مٹی خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے۔ فرماتی ہیں خواب سے بیدار ہو کر میں نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ خاک کربلا والی شیشی اٹھائی اور اٹھا کر کھول کے دیکھا، غلاف ہٹایا تو فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ساری کی ساری مٹی خون میں تبدیل ہو چکی، مٹی خون بن چکی تھی۔ حضرت ام سلمہ نے مدینہ منورہ میں چھت پہ چڑھ کے اعلان کیا اے اہل مدینہ، اے مدینہ والو، لگتا ہے حسین شہید ہو گئے، لگتا ہے حسین شہید ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا حضور نے جو مجھے مٹی دی تھی نا اور فرمایا تھا جس دن یہ مٹی خون بن گئی سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے ہیں، اب میں نے دیکھا ہے مٹی خون کے اندر تبدیل ہو چکی ہے۔ میرے سیدنا امام حسین کی شہادت اور کربلا کے واقعے کو اور شہادت حسین کو میں نے احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ شہادت کربلا کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں میں نے ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب شہادت حسین کو جب بھی سمجھیں تو یا تو اللہ کے قرآن کی روشنی میں سمجھیں یا پھر حدیث کی روشنی میں سمجھیں۔ زندگی میں کبھی بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں۔ شہید زندہ ہوتا ہے،
کیونکہ سورہ بقرہ میں بے نیاز رب قرآن میں فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں تو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں شہید کو مردہ کہنے سے روکا، منع کیا، اور قرآن مجید کی دوسرے مقام پر سورہ الانفال میں دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے فرمایا جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو۔ سورہ بقرہ میں مردہ کہنے سے روکا، مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، مارے جائیں۔ سورہ الانفال میں فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ سوچو بھی نہ، گمان نہ کرو، خیال نہ کرو، تصور نہ کرو، بل احیاء، شہید تو زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، شہید تو اپنے رب کے پاس رزق حاصل کر رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، قتل ہونے والے، قرآن میں انہیں قتیل فی سبیل اللہ کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ قتیل فی سبیل اللہ۔ قتیل فی سبیل اللہ کا معنی ہے اللہ کے راستے میں جو قتل ہو جائے، گردن کٹ جائے، شہید ہو جائے، اسے کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں قتیل فی سبیل اللہ۔ تو اس کے لیے شہید کا لفظ کیوں بولتے ہیں؟ قرآن میں تو اس کے لیے قتل کا لفظ ہے، اللہ کے راستے میں جو قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کو، وہ زندہ ہے۔ سانگلہ ان والوں غور سے سنا، انہیں شہید کیوں کہتے ہیں؟ یہ میرے نبی پاک نے بتایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اسے شہید کہتے ہیں، اسے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ باتیں یاد کیا کرو، سیکھا کرو۔ قرآن میں اس کے لیے قتیل کا لفظ آیا، قتیل فی سبیل اللہ، یعنی من یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے۔ تو ہم شہید کیوں کہتے ہیں؟ شہید اس لیے کہتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، نبی کریم نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے وہ شہید ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ لہذا اس شہید کا کیا کہنا جس کو زبان رسالت سے شہید کہا گیا۔ ایک حدیث شریف اور سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ دور بڑا عجیب آ گیا، انٹرنیٹ پہ ایسی خرافات ہیں کہ آدمی کے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ کسی کلپ کو سن کر، کسی کی تقریر سن کر خدا نخواستہ ان ہستیوں کے بارے میں دل میں ذرا سا بھی میل آ گیا نا تو سمجھ لینا پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ایک طرف قرآن ان کی شان بیان کر رہا ہے، حدیثیں بھری پڑی ہیں ان ہستیوں کی شان میں، قرآن میں ان کے بارے میں آیت کریمہ نہیں آئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ گھرانہ ہے رسول اللہ کا، یہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت ہیں رسول اللہ کا گھرانہ، اور یہ وہ عظیم گھرانہ ہے جن کے گھر بے اجازت جبرائیل بھی آتے نہیں، جن کے گھر بے اجازت جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ یہ حضور کا گھرانہ ہے اہل بیت، یہ بڑا عظیم گھرانہ ہے جس کی آغوش میں حسین نے پرورش پائی، اور جب تک یہ سورج چاند گردش کرتا رہے گا، جب تک سورج چاند گردش کرتا رہے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ پکارتا رہے گا میرا سلام عقیدت ہو، میرا سلام عقیدت ہو، اس گھرانے کو
حسین پال کر دیا جس نے زمانے میں۔ میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے۔ یہ گھرانہ بڑا عظیم۔ ایمان سے بتاؤ، کسی کے بچے کو موٹر سائیکل لگ جائے تو آپ کے دل کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی؟ کسی کے بچے کو خدا نخواستہ موٹر سائیکل لگے، ٹانگ ٹوٹ جائے، بچہ زخمی ہو جائے، ماں باپ کے دل پہ قیامت نہیں گزرتی؟ کچھ نہیں ہوتا؟ اذیت ہوتی یا نہیں؟ زہرا پاک کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مولا علی کو کوئی تکلیف نہیں۔ اسی لیے بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جس نے اللہ کو اذیت دی، اللہ کے رسول کو اذیت دی، دنیا میں بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جی جی کانگلہ والو، یہ قرآن کی آیت ہے، ان الذین یعظون اللہ ورسولہ، ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اس نے اللہ رسول کو اذیت دی، دکھ دیا، دنیا پر بھی، دنیا میں بھی اس پر اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول فرمائے، اور ہمارے محترم جناب منظور حسین صاحب نے، ان کے اہل خانہ نے جس محبت پیار سے نبی پاک کے اہل بیت، حسن پاک، حسین پاک، زہرا پاک، علی پاک کے ذکر کی، ذکر کربلا کی یہ محفل سجائی، اللہ قبول فرما کر تمام اہل خانہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان پاک ہستیوں کے ذکر کی برکت سے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما، رزق روزی میں، کاروبار میں، تمام معاملات میں نصرت و دستگیری فرما۔ آپ جتنے اہل محبت محفل میں آئے ہیں، اللہ ان پاک ہستیوں کے ذکر کی برکت سے سب کی جائز دینی مرادیں اللہ پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا